الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواہ البخاری۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سابقہ نبوت کے کلام میں سے لوگوں نے جو باتیں پائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب تو حیا چھوڑ دے تو جو دل چاہے کر۔ اس حدیث مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے۔ حیا تمام انبیاء کی شریعتوں میں ایک ممدوح صفت رہی ہے، ایک اچھی صفت رہی ہے، اور تمام سابقہ انبیاء کی تعلیمات کا جز رہا ہے۔ تمام انبیاء باحیا تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ حیادار تھے۔ میرے بھائیو دوستو، حیا جس کے اندر ہوتی ہے اس کو بھلائی کی طرف لے جاتی ہے۔ حیا انسان کے اندر سراپا خیر ہی کی طرف بلاتی ہے۔ حیا اگر انسان کے اندر ہے تو اس کو بھلائی کی طرف لے جاتی ہے، بھلائی کی رغبت دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ حیا انسان کے اندر ہے تو سمجھ لیجئے کہ سراپا خیر ہی اس کے اندر ہے، اور حیا نہیں ہے تو پھر آپ جو چاہیں کریں۔ جب آپ کے اندر حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، کسی سے خوف نہیں ہے، تو پھر آپ جو چاہیں کریں۔ میرے بھائیو دوستو، اس لیے ہم لوگوں کو حیادار بننا چاہیے۔ حیا انسان کے اندر ایک ایسی صفت ہے جو اس کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ حیا انسان کے لیے بھی زینت ہے اور عورتوں کے لیے بھی زینت ہے۔ خواتین کا تو فطری زیور اور زینت ہے میرے بھائیو دوستو۔ اور حیا اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، اتنی بہترین چیز ہے کہ اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت حیا بھی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے حیادار تھے، ان سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ صحیح مسلم۔ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، ان میں سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ یعنی توحید ہے، اور سب سے کم درجہ راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ۔ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، اور ایمان دخول جنت کا ذریعہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ اپنے بھائی کو حیا پر ڈانٹ رہے ہیں، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اتنا زیادہ باحیا نہیں بننا چاہیے، اس سے تم کو نقصان پہنچے گا، بہت زیادہ حیادار ہوگے نقصان پہنچے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعہ فإن الحیاء من الایمان، اسے رہنے دو، کچھ نہ کہو، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ الحیاء خیر کلہ، حیا مکمل طور پر خیر ہی خیر ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا تو خیر ہی لاتی ہے۔ اگر کسی مسلمان کے اندر حیا ہے، کسی انسان کے اندر حیا ہے، تو اس کے اندر خیر ہی لاتی ہے۔ حیا کی اسی اہمیت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
ما كان الفحش في شيء الا شانه وما كان الحياء في شيء الا زانه، بے حیائی جس میں ہو اسے معیوب بنا ڈالتی ہے، اور جس میں حیا آ جائے وہ اسے مزین اور خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اگر انسان کے اندر حیا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو وہ خوبصورت بنا دیتی ہے۔ حیادار انسان کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے، مدح و سرائی کرتا ہے، یہ بڑا اچھا انسان ہے، بہت حیا ہے، کسی سے بے حیائی سے پیش نہیں آتا۔ اور حیا کے لیے یہی آپ جان لیں کہ یہ صفت ہے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیادار تھے۔ حیا کی چند قسمیں ہیں، بعض لوگوں نے اس کی 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ حیا یہ ہے کہ آپ اللہ سے حیا کریں، ایک قسم حیا کی یہ ہے کہ آپ اللہ سے حیا کریں، آپ فرشتوں سے حیا کریں، آپ لوگوں سے حیا کریں، اور آپ اپنے نفس سے حیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے حیا یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ کے دل میں کوئی برا کام آئے تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، اس سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے، دنیا کا ذرہ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور یہ صفت اگر کسی کے اندر ہے تو اعلیٰ قسم کی صفت ہے۔ حیا کی سب سے اعلیٰ صفت ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جس نے اس کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس کو؟ ہم جہاں بھی ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرنا چاہیے۔ دوسری حیا کی قسم ہے فرشتوں سے حیا کرنا۔ بعض صحابہ کرام سے آیا ہے، وہ فرماتے ہیں، اور لوگ فرماتے ہیں ان معکم من لا یفارقکم فاستحیوا منہم واکرموہم، کہ تم لوگ ان لوگوں سے حیا کرو جو تم سے کبھی الگ نہیں ہوتے، حیا رکھ کر کے ان کی تکریم کرو۔ کون لوگ ہیں؟ فرشتے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں اور ہماری ہر اچھائی اور برائی کو لکھتے رہتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ تو فرشتے ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں، جو ہم سے جدا نہیں ہوتے، تو کم سے کم ایک مسلمان کو فرشتوں سے بھی حیا کرنا چاہیے، ایک انسان کو فرشتوں سے بھی حیا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے لوگوں سے حیا کرنا چاہیے۔ ہم کوئی بھی عمل کریں تو یہ بھی سوچیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، لوگوں سے بھی حیا کرنا چاہیے۔ لا خیر فی من لا یستحی من الناس، اس آدمی میں بھلائی نہیں ہے جو لوگوں سے حیا نہ کرے۔ جس آدمی کے اندر حیا نہیں ہے، لوگوں سے حیا نہیں کرتا، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے، اتنا زیادہ بے شرم نہیں ہو جانا چاہیے، اتنا زیادہ بے حیا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ سے بھی خوف نہیں، اللہ سے بھی شرم نہیں، فرشتوں کا بھی خیال نہیں، لوگوں کا بھی خیال نہیں ہے، جس سماج اور معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں ان کا بھی خیال نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے چوتھی قسم ہے کہ آدمی اپنے نفس سے حیا کرے۔ جب آدمی لوگوں کے سامنے ہوتا ہے تو برائی سے رک جاتا ہے، اور جب گھر میں آتا ہے، اپنے کمرے میں آتا ہے، تو برائی کرنے لگتا ہے، گویا کہ وہ اپنے نفس کو لوگوں سے بھی زیادہ ذلیل سمجھ رہا ہے۔ لوگوں سے تو حیا کر رہا ہے لیکن اپنے آپ سے حیا نہیں کر رہا، اپنے نفس سے حیا نہیں کر رہا ہے، گویا کہ اپنے نفس کا درجہ سب سے نیچے رکھا ہے میرے بھائیو دوستو۔ اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں ہمیشہ شرم و حیا کو
ساتھ میں رکھنا چاہیے اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے اوپر داغ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ، کہ ہر دین میں کوئی نہ کوئی امتیازی اور اخلاقی خوبی ہوتی ہے، اور اسلام کی امتیازی خوبی حیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین مجلس سے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے حیا کرو، اور پوری طرح حیا جیسے اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ اہل مجلس نے بے یک زبان فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سن کر فرمایا، اللہ سے حیا کرنے کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ سے حیا کرنے کا صحیح مطلب یہ ہے کہ آدمی سر کی حفاظت کرے اور دماغ میں آنے والے خیالات کی بھی نگرانی کرتا رہے، پیٹ کے اندر جانے والی غذا کی نگرانی کرے، یعنی حلال کھا رہا ہے یا حرام، حلال کھائے اور حلال پیے، اور اپنے شرمگاہ کی بھی حفاظت کرے، یعنی بدکاری سے بچے، موت کو اور موت کے بعد گل سڑ جانے کو یاد رکھے۔ جو آدمی آخرت کا طالب ہو وہ دنیا کی زیب و زینت ترک کر دیتا ہے، یعنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ کام کر لیے اس نے گویا اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ یعنی حیا صرف یہی نہیں ہے، بلکہ حیا یہ بھی ہے کہ ہم حلال کھائیں، حرام چیزوں سے بچیں۔ آج ہمارے مسلم معاشرے پر مغربی تہذیب و کلچر کی الگار نے فحاشی کو عام کر دیا ہے، فحاشی کا عام چلن ہے۔ اس لیے میرے بھائی و دوستو، ہم سب کو کتاب و سنت کی طرف آنا چاہیے اور اپنے نبی کی سیرت پڑھنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے با حیا تھے۔ علامہ اقبال نے کافی عرصہ قبل اس طرف متنبہ کیا، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو با حیا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔